اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ الانشقاق ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کے اندر 25 آیتیں ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مکی صورتیں، مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں بہت تفصیل ہے۔ اس کو جب آپ اوپر کلاس میں جاؤ گے تو پڑھو گے، لیکن یہاں ابتدائی بچوں کو شروع میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ عام طور پہ ہی کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، اور اس طریقے سے دوسرا جواب، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ یہ اس کا مختصر جواب ہے، باقی اس میں تفصیل بھی ہے جو اس کو آپ آگے پڑھو گے۔ تو سورۃ الانشقاق یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت کے اندر جو ارشاد فرماتا ہے، جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا اذا السماء انشقت، شق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھٹنا، اسی سے شق قمر، چاند کا پھٹنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ انشقاق، شق کے معنی پھٹنا۔ اللہ فرما رہا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کیا مطلب؟ اذنا اسی سے اذن ہے، اذن کے معنی کان، اور اذنا کے معنی اجازت کے بھی ہوتے ہیں۔ اذن اور اذن دونوں میں فرق ہے۔ اذن اجازت اور اذن کے معنی کان۔ یہاں کیا ہے؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کے لیے یعنی اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا۔ وَحُقَّتْ، اور اسی کے لائق وہ ہے بھی، اور اسی کا حق بھی ہے، اور یہ سچ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور وہ اسی کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کے پھٹنے کا حکم دے گا، جب آسمان کو پھٹنے کا حکم دے گا تو فوراً اسے سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا۔ یعنی جیسے اللہ نے حکم دیا آسمان کو پھٹنے کا تو فوراً وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے گا، اس کے حکم پر کان لگائے گا، سنے گا، اطاعت کرے گا۔ وحقت، یعنی اس کے لائق یہی ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے، اس لیے کہ اللہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں، اس کے حکم کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، اس کے حکم کی کوئی سرتابی نہیں کر سکتا۔ تو یہی مراد ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، وَحُقَّتْ، اور وہ اسی کے لائق ہے، یعنی آسمان اسی کے لائق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو فوراً سنے اور فوراً اس پہ عمل کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
اور جب زمین مدہ مدے کے معنی ہوتے ہیں بڑھانا، جب زمین بڑھا دی جائے گی یعنی زمین کی کھال کھینچ کر کے پھیلا دی جائے گی، زمین کھینچ کر کے پھیلا دی جائے گی، یعنی ایک تو معنی یہ ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی، اس کے طول و عرض میں وسعت اور کشادگی کر دی جائے گی، زمین کو بڑھا دی جائے گی یعنی اس کی لمبائی چوڑائی بڑھا دی جائے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں، پہاڑ وغیرہ کو ریزہ ریزہ کر کے زمین ہموار کر دی جائے گی۔ تو جو زمین پر پہاڑ وغیرہ ہے، اونچی جگہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر کے زمین کو برابر کر دے گا، تو زمین دیکھنے میں لمبی چوڑی لگے گی۔ ہاں عبدالحادی، یہ کچھ بچوں کی آواز آ رہی ہے نا موبائل میں، آپ تھوڑا ان سے بولو کہ آواز نہ کریں، قرآن کا درس ہو رہا ہے، سنیں غور سے۔ تو بتایا گیا کہ اس کا مفہوم یا تو زمین کی لمبائی چوڑائی کھینچ کر کے بڑھا دی جائے گی، اور یا تو زمین پہ جو پہاڑ وغیرہ ہے اس کو ریزہ ریزہ کر کے برابر ہموار زمین کر دی جائے گی، جس سے زمین دیکھنے میں خوب لمبی چوڑی لگے گی۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر کے پھیلا دی جائے گی، بڑھا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ، القا کے معنی ڈالنا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا یعنی نکالنا، پھینکنا، ڈالنا، وَتَخَلَّتْ اور خالی کرنا، خلا یخلی تخلیہ کے معنی خالی کرنا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ڈال دے گی یعنی پھینک دے گی، کون؟ زمین۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور ڈال دے گی یعنی پھینک دے گی، مَا فِيهَا جو کچھ زمین کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی کر دے گی، زمین اپنے پیٹ کو خالی کر دے گی، اپنے اندر کی تمام چیزوں کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، وحقت اور اسی کے لائق ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے آسمان کو حکم دیا تو وہ رب کے حکم پر کان لگایا، ایسے ہی زمین کو جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ زمین اپنے اندر کی تمام چیزوں کو نکال کر کے باہر پھینک اور تو خالی ہو جائے، تو وہ اذنت لربها، تو زمین بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، وہ حقت اور اس کے لائق ہے بھی یہی، اسی کے لائق ہے کہ وہ اس کو کرے زمین بھی۔ اب اس کے بعد یہ سب چیزیں کب ہوگی؟ یہ تمام چیزیں، آسمان پھٹ جائے گا، زمین بڑھا دی جائے گی، اپنے اندر تمام خزانوں کو، تمام مردوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی، زمین خالی ہو جائے گی، یہ سب کب ہوگا؟ یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ یہ جب سور پھونکا جائے گا، جب آسمان و زمین کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس وقت زمین اپنے پیٹ سے، اپنے اندر سے تمام چیزوں کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی، اس میں جو بھی ہوں، مردے ہوں یا اس طریقے سے سونا، چاندی، کوئلہ، جو بھی اندر رہتا ہے، تمام معدنیات کو نکال کے باہر پھینک دے گی، اور انسان اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر انسان نکل کر کے وہاں سے بھاگے گا اور اپنے رب کی طرف میدان محشر میں جمع ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان انک کادح، کدح ایک دو کے معنی ہوتا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، کدح کے معنی محنت اور کوشش، یہاں لفظ کادح کدح دو بار لایا، جس کا مطلب کیا ہے؟ اے انسان بے شک تو
اپنے رب کی طرف تمام محنت اور کوشش کر کے ملاقات کرنے والا ہے۔ اے انسان، بے شک تو قادح محنت کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ یعنی اے انسان، تم اپنے رب کی طرف، یعنی رب سے ملاقات کے وقت تک، جب تک کہ ملاقات نہ ہو جائے اس سے پہلے تم تمام کوشش اور محنت کر کے فملاقیہ، پس تو اس سے ملاقات کرے گا۔ مطلب ہے کہ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف تمام محنت اور کوشش کر کے ملاقات کرنے والا ہے۔ کب؟ جب یہ ماجرا ہوگا، جب یہ وقت آئے گا آسمان کے پھٹنے کا اور زمین کے کھینچنے اور بڑھانے کا، یعنی قیامت کا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اچھے انداز میں ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے کہ اے انسان، جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی، تو اس سے پہلے تو یہ جان لے کہ تمام نیک کام کر کے، محنت کر کے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور محنت جس میں بھی تو محنت کرے، اچھے کام میں محنت کرے، برے کام میں محنت کرے، جو بھی تو محنت کرے گا، جس کام میں محنت کرے گا تو اپنے رب سے ملے گا۔ اور اس کے بعد اگر تیری محنت اچھے کاموں میں ہوگی، تو اچھے کام محنت کیا ہوگا، تو اس کا انجام ہے کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جس کو دیا جائے گا کتابہ، اس کا نامہ اعمال، کتاب نامہ اعمال، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس اس سے حساب لیا جائے گا، آسان حساب، آسان حساب۔ حساب تو سب کا ہوگا، حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے آسان حساب ہوگا، ایسا حساب ہوگا کہ اسے اس کا جواب دے لے جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے حساب لیا گیا، حساب کی طرح حساب لیا گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ من نوقش الحساب عذب، جس کے حساب میں اس سے مناقشہ کیا گیا، قریب کیا گیا، اس کو عذاب ہو کر رہے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جس سے سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، مناقشہ کر کے یہ کیسے، وہ کیسے، کب کیا، کیوں کیا، جس کے حساب میں سختی ہوگی، نوقش الحساب، من نوقش الحساب، مناقشہ جس کے حساب میں سختی ہوگی، اس بات اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ سے روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا۔ اسی لیے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، اس سے آسان حساب ہوگا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے حساب بہت آسان ہوگا، اتنا آسان ہوگا کہ وہ جواب دے لے جائے گا۔ بس سوال ہوا کہ وہ جواب دیا۔ یہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف پلٹے گا خوشی خوشی۔
اپنے اہل کی طرف وہ خوشی خوشی پلٹے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں مل گیا تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس سے حساب بھی آسان اور تمام اس کے معاملات سمجھیے کہ یہیں پہ ختم۔ اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور وہ لوگوں کے پاس جائے گا، جیسے کہ اور دوسری آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اپنے نام اعمال دوڑ دوڑ کے سب کو دکھائے گا، کہے گا لو اور میرے نام اعمال کو پڑھو، میں نے سوچا تھا کہ مجھے میرا انجام یہی ہوگا، ایسے ایسے تمام باتیں۔ تو وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا اور اس طریقے سے وہ خوش ہوگا۔ یہ کس کی بات ہے؟ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی کے ساتھ یہ آج کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ختم ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔